الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ہم پر نازل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین اسلام کو مکمل کیا، اور قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دن کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی سارے کے سارے احکامات کو نازل کر دیا اور اس میں کچھ بھی ایک حرف بھی باقی نہیں رکھا۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا اس امت کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک ہر وہ بات پہنچائی ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان کو جنت لے جا سکتا ہے وہ بات امت تک بتا دی ہے، اور ہر وہ عمل جو انسان کو جہنم تک لے جا سکتا ہے وہ بات بھی امت کو بتایا اور سے ڈرایا ہے۔ دن مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو۔ مطلب دن مکمل ہو چکا ہے اور دن میں ہم صرف اسی چیز پر عمل کریں گے جو اللہ رب العالمین کے جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیز نازل کی گئی، ایک اللہ رب العالمین کا کلام قرآن کریم، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دین اسلام میں صرف اور صرف قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کی آراء ہیں، باتیں ہیں، وہ ہم لوگوں پر حجت نہیں، وہ ہم لوگوں پر دلیل نہیں۔ دلیل صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے۔ تو ہم پر فرض ہے، واجب ہے کہ قرآن و حدیث کا جو حکم ہم پر پیش کیا جائے تو ہم اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ دین میں اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں وہ ہم پر حجت نہیں، وہ سب باتیں بدعت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس دن میں کوئی نئی بات ایجاد کی یعنی بدعت ایجاد کیا وہ عمل مردود ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کسی ایسا چیز پر عمل کیا جس پر ہمارا مہر نہیں وہ عمل مردود ہے۔ مطلب دن میں کوئی انسان اگر کوئی چیز نیا ایجاد کر رہا ہے جس کی دلیل کتاب و سنت میں نہیں تو بات مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ اور کوئی انسان اپنے طرف سے کوئی عمل کر رہا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو دن میں جس چیز کو قبول کرنے کا شرط یہ ہے کہ اس کی دلیل قرآن میں موجود ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہو یا اس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہو، اجماع ہو چکا ہو، تبھی وہ دلیل بن سکتا ہے، تبھی اس پر ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ دن میں ایجاد کرتے ہیں نئی چیزیں بے دلیل، اس عمل کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت سراسر گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ ان بدعت میں سے ایک بدعت جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے، جسے عام طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جب قبرستان پر جاتے ہیں اور میت کو مٹی قبر کے اندر دفن کرتے ہیں اور مٹی دینے کے لیے لگتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو ایک امام، ایک عالم، ایک انسان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور زور زور سے وہاں پر پکارتا ہے مٹی دیتے وقت، اور کہتا ہے کہ آپ لوگ بھی پڑھیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ منہا خلقناکم، تم کو ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو ہم لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. تو اللہ رب العالمین بندوں سے کلام کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں ہمیں دفن کرے گا اور اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ ہمیں خبر دے رہا ہے، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بدعت ایجاد کی اور اسلام کی طرف اسے جوڑ دیا اور کہا کہ جب آپ مٹی دیں تو 3 بار مٹی دیا جاتا ہے. تو اس آیت کو 3 ٹکڑا کر کے ہر ایک بار جو مٹی ڈالا جاتا ہے تو 3 حصے میں تقسیم کر کے یہ لوگ آیت کو پڑھتے ہیں. پہلے بار میں منہا خلقناکم، دوسری بار میں وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، دین ہے، عبادت ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں، اور بہت دن سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس پر آپ لوگوں کو متنبہ کروں کہ دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، دین میں ایک نئی ایجاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں، نہ ہی صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے. تو جو چیز نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تو وہ دین کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن یہ عوام میں اتنا زیادہ مشہور ہے کہ کوئی ایک ایسا مٹی نہیں جس پہ یہ پڑھا نہ جاتا ہو اور لوگوں کو تلقین نہ کیا جاتا ہو کہ اسے مٹی دیتے وقت پڑھیں. سب سے پہلی بات، بہت تحقیق کرنے کے بعد ایک حدیث میری نظر سے گزری جس میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے پہلے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کو قبر میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ روایت مسند احمد اور مستدرک الحاکم والبہقی میں موجود ہے. تو یہ الفاظ جو ہے وہ منہا خلقناکم یہ ان 3 کتابوں میں ملتی ہیں. لیکن حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کو قبر پہ رکھا گیا، قبر کے اندر رکھا گیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. تو اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوگا کہ جب میت کو قبر پہ مٹی کے اندر رکھا جائے تب یہ آیت پڑھی جائے، ساتھ میں بسم اللہ وفی ملتی وسبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھنا چاہیے. اس میں ایک بات کا کہیں ذکر نہیں کہ جب مٹی دیتے وقت پہلا بار میں یہ پڑھنا ہے، دوسرا بار میں یہ پڑھنا ہے، تیسرا بار میں یہ پڑھنا ہے. تو حدیث کچھ ہے، عمل کچھ اور ہو رہا ہے. اس کے تعلق سے ذخیرہ حدیث میں کتنا میرا علم ہے میں نے کھوجنے کی کوشش کی، میں نے علماء سے پوچھا، علماء کی کتابوں کو پڑھا تو مجھے یہ حدیث کہیں نہیں ملی. تو یہ حدیث تو پہلے بات ثابت ہی نہیں ہے کہ مٹی دیتے ہوئے کہ 3 کلمات کو پڑھنا ہے. دوسرا جو حدیث ملا ہے وہ حدیث مٹی دیتے وقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ تو میت کو مٹی کے اندر رکھتے وقت کے کلمات ہیں. حالانکہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. محدثین کرام نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، جس کہ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خبر یعنی حدیث کمزور ہے کیونکہ اس کا راوی جو ہے علی بن یزید متروک ہے. جب راوی کو محدثین متروک قرار دیں تو وہ راوی کمزور ہوتا ہے، اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے.
اسی طرح محدثین نے اس کے دوسرے راوی ہے اس کے اوپر بھی کلام کیا ہے، عبید اللہ بن زہر الافریقی، اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ راوی ضعیف ہے۔ تو جب حدیث میں سند میں ایک راوی ضعیف ہوتا تو حدیث ضعیف ہو جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کی سند میں 2 راوی ضعیف ہے، پہلا تو عبید اللہ بن ظاہر الافریقی اور دوسرا علی بن یزید، دونوں ضعیف راوی، تو یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے ان کو تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ قبر میں مٹی کو میت کو رکھیں تو پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، تو سب پڑھتے ہیں۔ رہا یہ کہنا کہ مٹی دیتے وقت منہا خلقناکم پڑھنا ہے، یہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ انسان کا خود کا بنایا ہوا ہے۔ اگر کسی بھائی کے پاس اس کے تعلق سے کوئی صحیح سند سے کوئی حدیث آئی ہے، کسی صحابی کا عمل موجود ہے تو ضرور ہمیں بتائیں، کیونکہ لاکھ کھوجنے کے بعد ہمیں یہ حدیث نہیں ملی، تو یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ تو جو لوگ کرتے ہیں یہ عمل بے دلیل ہے، بے دلیل عمل اس دن میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں اور بدعت سے کلی طور پر اجتناب کریں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بدعت انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ہم بدعت پر عمل کر کے ثواب کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ انسان ثواب کا کام نہیں گناہ کا کام کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب کے بجائے گناہ کو جمع کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں اور بدعت سے اجتناب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور شرک و بدعت سے بچنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔